پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو کچھ بندے ہوتے ہیں جن کی رضا کا منتظر خدا رہتا ہے. تو بابا یہ تو نواسہ رسول ہے, ان کی رضا کا منتظر بھی خدا نہیں ہوگا تو کس کی رضا کا منتظر ہوگا؟ تو یہ دوسری خوبی بھی فقط حسین میں بدرجہ اتم پائی ہی نہیں جاتی, بلکہ قیامت تک تقوی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے حسین نے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ آؤ متقی بننا چاہتے ہو تو حسین کی راہ کو اپنایا کرو. تیسری خوبی جو قرآن نے بیان کی, فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جس نے حق بات کی تصدیق کی, جس نے سچ کو سچ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا, حق کو حق کہا, باطل کو باطل کہا. میں مختصر کرتے ہوئے صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں, اس کائنات میں میرے آقا کے لائے ہوئے اس دین اور نظام اور اسلام سے بڑھ کر حق کوئی نہیں ہے, اور باری تعالیٰ نے خود اس دین کو دین حق قرار دیا. قرآن میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, اس دین کو دین حق قرار دیا. فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. ہم اسی دین کی گواہی, اس کے حق ہونے کی شہادت کلمہ پڑھ کر دیتے ہیں. شہید کو شہید بھی اس لیے کہا جاتا ہے, شہید کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ شہید کو گواہ اس لیے کہتے ہیں کہ شہید راہ خدا میں اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کی گواہی دے جاتا ہے کہ لوگوں جس دین کی خاطر جان دے رہا ہوں, اس دین سے بڑھ کر میرے نزدیک کا حق کوئی نہیں ہے. وہ اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہے, اس وجہ سے شہید کو گواہ بھی کہا جاتا ہے. تو بھائی کوئی اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی کلمہ پڑھ کر دیتا ہوگا, کوئی اپنے مال میں سے قربان کر کے اسلام کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوگا, کوئی اپنی تنہا جان قربان کر کے اسلام کے حق ہونے کی بات کرتا ہوگا, مگر قربان جائے حسین تیرے اس حق کی گواہی دینے پر کہ میدان کربلا میں حسین نے اس دین کے حق ہونے کی خاطر اپنا سب کو چیرا ہے خدا میں لٹا دیا. اور ہر کوئی اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی تب تک دیتا ہے جب تک سر تن پر سلامت رہتا ہے, مگر قربان جائے حسین تیری عظمت پر, ارے سر تن سے جدا ہے, نیزے کی نوک پر سوار ہے, مگر پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہے. گویا حسین نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر قرآن کی آیات پڑھنا ہی نہیں, بلکہ قرآن کی آیات سن کر ان کا جواب دے کر قیامت تک کے لیے اس اسلام کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہے. جس وجہ سے خواجہ اجمیر کو بھی کہنا پڑا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. ایسی اسلام کے حق ہونے کی شہادت دی کہ خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں حق بات یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے. ان تینوں خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر حسین کی شخصیت کا جائزہ لیں تو بات بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ حسین کا کردار ان تینوں خوبیوں کا مرکب تھا. حسین کی شخصیت میں یہ تینوں خوبیاں جمع تھیں, اور جس شخصیت میں یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں, باری تعالیٰ کا اعلان ہے اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, فرمایا ایسے شخص کے لیے نیکی کرنا پھر ہم آسان کر دیا کرتے ہیں. یہ کلمات بڑے قابل غور ہیں. اللہ کی ذات ایک ہے یا زیادہ ہے؟ ایک ہے نا, مگر کبھی کبھی وہ ایک ہونے کے باوجود اپنی بات میں کہہ کے نہیں کرتا, ہم کہہ کے کرتا ہے. یہاں بھی فرمایا نُيَسِّرُ, ہم آسان کر دیتے ہیں. اور جب وہ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات جمع کے سیغے میں کر رہا ہو تو بہت ساری دیگر حکمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں ایک حکمت اور ایک راز اس میں یہ مضمر ہوتا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کو چیلنج کرنا مقصود ہوتا ہے. باری تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. میں جسٹ چلتے چلتے دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. باری تعالیٰ نے جب اس قرآن کی نزول کی بات کی تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کہ بات کی مقصد منکروں کو ایک چیلنج کرنا تھا کہ لوگوں جب اس قرآن کے محافظ ہم ہیں تو کس کی مجال جو اس کے ایک حرف کو بھی تبدیل کر سکے۔ جب آپ نے محبوب کی رفعت ذکر کی بات کی تو سورہ علم نشرہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم کہہ کے بات کی مقام احسان اپنی جگہ پر، مگر کچھ منکرین کو چیلنج کرنا مقصود تھا کہ لوگوں جب اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں تو کس کی مجال جو میرے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کر سکے۔ ساری دنیا بھی مخالفت پر اتر آئے تو مصطفیٰ کا ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ذکر کو بلند کرنے والے جو ہم ہیں۔ تو جب ہم کہیں تو ایک قدرت اور طاقت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی انداز میں باری تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا جس کردار کے اندر یہ تین خوبیاں جمع ہو جائیں اس کے لیے نیکی کرنا پھر ہم آسان کر دیا کرتے ہیں۔ ارے جس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا خدا ہو، وہاں ایک یزید تو کیا اگر کروڑوں یزید بھی اکٹھے ہو جائیں تو کبھی حسین کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حسین کوئی مجبور نہیں تھے، حسین مختار تھے۔ حسین کربلا میں کوئی مجبوری کے عالم میں نہیں جا رہے تھے۔ حسین کے غلاموں کی شان بتا رہا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ، گوالیار میں رہتے تھے۔ وہاں کا گورنر ہندو غیر مسلم کافر تھا، حسد اور بغض کی بنا پر